میں ہستی چلا رہا ہے، مجھے بولے چلا رہا ہے میرا خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے اسے بولے میرے مولا تو کھلاتا رہا، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے زندگی بھر اب تک اتنی عمر اس کی ہو گئی میں نے اسے بھوکا نہیں رکھا۔ مالک یوم الدین، حشر کے دن کا مالک میں ہوں، حساب و کتاب کا دن کا مالک میں ہوں۔ میں نے وعدہ کیا حی ہوں، زندگی دینے والا، رازق و رزق دینے والا، میں نے وعدہ کیا وعدے پر قائم۔ اس نے میری بات نہیں مانی، وہ فیصلے کا دن فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے تو نے اسے کیوں بتا دیا؟ اے موسیٰ سن، جب تک اسے اپنے دسترخوان پہ لے کے نہیں آئے گا میں تجھ سے باتیں نہیں کروں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں ایک اس پنکھے کو ادھر گھما دے دونوں، اس کو بھی کر دیں۔ آپ ادھر رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا آواز آئی جا اسے پہلے منا کے اپنے گھر میں کھانا کھلا۔ آپ نے بازار میں اسے ڈھونڈا تو وہ مل گیا۔ آپ نے فرمایا اے بھائی، بولے جی، بولے چل میرے گھر کھانا کھا لے۔ اس نے کیا کل کی طرح پھر بھگاؤ گے؟ سمجھا؟ کل کی طرح پھر بھگاؤ گے؟ تو آپ نے کہا نا آج تجھے پیٹ بھر کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن سن لو موسیٰ، میں تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا سن، لینا یا نہ لینا تیری مرضی ہے، تجھے مگر کھانا ضرور کھلاؤں۔ اس نے کہا اے موسیٰ ذرا یہ بتائے کہ مزاج کیسے بدل گیا؟ کل تو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے مجھے دھکے مار دیا تھا، آج بولے پڑھنا نہ پڑھنا تیری مرضی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ طور پہاڑ پر گیا تھا میں، رب نے مجھ سے بات نہیں کی تیری وجہ سے۔ وہ ٹھہر گیا، اس نے کہا اے موسیٰ میرے دل کے ٹوٹنے کی خبر کیا تیرے خدا کو ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹوٹنے کی خبر تو بڑی بات ہے، ٹوٹنے سے پہلے اسے خبر ہو جائے۔ اتنا کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا جو نان مسلم تھا، اس نے کہا اے موسیٰ اگر تیرا خدا اتنا سنتا ہے، ایسا ہے تو اب میں بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کھانا بھی نہیں کھاؤں۔ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی بات لگتی ہے، بہت ہی چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ اگر ہم آپ سے کہیں، ماں بہنوں سے کہیں الحمد شریف پڑھ کے کھانا کھایا کرو، کتنے لوگ عمل کریں گے؟ میں سال پہلے مجھے یہ کسی نے بتایا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ آج بھی میری عادت ہے، میری ماں بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، جب بھی کہیں کسی کے ہاں کھانے کے لیے جائیے گا تو الحمد شریف پڑھ کے ہی کھانا کھائیں۔ ہاتھوں بڑھا کے بولے انشاءاللہ۔ اور اگر چاہتے ہو کہ یہ حلال کھانا نور بن جائے تو کھانے سے پہلے وضو بنا کے کھائیں۔ انشاءاللہ بولے، دل سے بولے، دل سے۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت کا اللہ سامان تمہارے سامنے ظاہر کر دے تو اپنے دسترخوان پر کسی کو بٹھا کے کھلائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دل سے بولے، باتیں سنیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ہاں بھولیے گا نہیں، میں پھر کبھی آؤں گا تو کسی کو بھی میں یہ سوال کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے میں نے جو بات کی تھی کس کو یاد ہے؟ اگر ہو سکے تو 30 روپے کل جیب میں رکھ کے کسی چائے خانے پہ چلے جانا جہاں چائے ملتی ہو اور وہاں بیٹھ جانا، بیٹھ کے سوچنا کہ ابھی جو بھی میرا دوست آئے گا نا اسے وہ باتیں بتاؤں گا جو رات میں حضور کی مجلس میں نے سنا تھا۔ اپنے پیسے کی چائے پلاتے رہنا، مدینے والے کی باتیں بتاتے رہنا۔ چراغ سے چراغ جلاؤ یار، ساری ذمہ داری ہے کچھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بولے بولے بولے، 10-20 روپے میں کوئی نقصان ہے آپ کا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت تھی۔ ایک مبارک عمل سے ایک پوری نسل نے اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ ایک مبارک عمل کی وجہ سے آج ہم ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی نا میوات کی، ایک مسلمہ عورت کہتی ہے میری پیٹھ پر 50 لاٹھیاں پڑ رہی تھیں، مجھ سے بولے کہ تمہارا بیٹا کدھر گیا؟ میں پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا اور نہ سیاست کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اتنی سے گزارش کرتا ہوں کہ اے لوگوں تم بھی صبر کرو، کیونکہ تمہارے آقا امام حسین کے نام سے یہ مہینہ ہی صبر کے ساتھ منسوب ہے، اور تمہارا صبر جب رنگ لائے گا تو خدا کی قسم ایک دن یہی لاٹھیاں اٹھانے والے لوگ ہول سیل کے حساب سے انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے تم کو کرنا کیا ہے یہ باتیں بتا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ وہی مبارک تعلیم تھی جو نبیوں رسولوں کو اللہ نے بشارتوں میں اپنے فضل و کمال و جود و نوال سے عطا فرمائی تھی۔
اس کا حبیب آیا نبیوں کا سردار بن کے، کوئی کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے طریقے تبلیغ کو دیکھو، آپ بولنا نہیں ان باتوں کو، کربلا مجھے لے کے جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا تھا اور ہمارا کیا ہے، کمپیرنگ کرنا بھائی، حضور کا کیا تھا اور ہمارا کیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہاں وہ شناختی کارڈ میں، آدھار کارڈ میں ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان۔ سننے کی طاقت ہے، سنو۔ ایک بڑے پیٹ والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، اس نے کہا ہے مسلمانوں کے نبی میں عیسائی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے آقا نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس کا پیٹ بڑا تھا، روٹیاں زیادہ لگی، کھانے زیادہ لگے۔ مثال کے طور پر جب وہ کھانا زیادہ کھا چکا نا تو حضور سے اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، اگر تکلیف نہ ہو تو میرے لیے بستر کا انتظام کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بستر کا انتظام کر دیا۔ جب وہ بستر مصطفیٰ پہ سویا، حضور اپنے گھر میں چلے گئے، جب حضور کے بستر پہ سویا تو کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے جسم سے گندگی باہر حضور کے بستر پہ، سمجھ گئے، لیٹرین اس نے حضور کے بستر پہ کر دیا۔ اب یہ کہوں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ حضور کے بستر کو اس نے گندا کر دیا، حضور کے بستر کو اس نے میلا کر دیا، لیکن یہ بریلی شریف ہے۔ اسی زمین کے شیخ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبے شریف پر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں کہہ سکتے، اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ بس معافی چاہتا ہوں علماء کرام سے، سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، اس نے حضور کے بستر پہ گندگی کر دی، اور معلوم ہے جب گندگی کا احساس ہوا تو اٹھ کے بھاگا۔ جب بھاگا نا راستے میں گیا تو اسے یاد آیا، یار اس بستر کے قریب میں میری تلوار چھوٹ گئی، میری تلوار چھوٹ گئی۔ دوستو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں صاحبوں، میری بخشش کی سند آپ کا تعلق بریلی شریف سے، آپ کا تعلق بریلی شریف، پوری دنیا آپ کو اپنے سر پہ محبتوں کے ساتھ بٹھانا چاہتی ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہر میں آگ لگے، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں کوئی لوٹے، کوئی قرآن جلائے، کسی مسجد کا امام شہید کیا جائے، میں نہیں چاہتا۔ آپ اس تعلیم پر عمل کریں اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ لوٹ کے آیا کہ حضور تو ابھی مسلمانوں کے نبی نماز فجر پڑھا رہے ہوں گے اور میں چپکے سے اپنی تلوار لے کے واپس چلا آؤں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا اللہ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ چپ کے حضور کی گلی میں آیا اور اپنے بستر کے قریب پہنچا، چھپ کے اس نے کیا دیکھا، حضور فجر کی نماز پڑھا چکے تھے اور اپنے گھر ہم سے ملنے کے لیے شاید آئے تھے، میں تو غائب تھا۔ تو حضور نے بستر دیکھا تو بستر پہ گندگی تھی، وہ کہتا ہے میں دنگ رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے بستر کی گندگی کو صاف کر دیا۔ جن کے قدم مبارکہ کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں کرو۔ وہ انگلیاں جو اگر کسی کٹورے میں آ جائیں تو پانی سمرسیبل کے طریقے سے نکلتے ہیں۔ پھر میرا امام بریلی سے تڑپے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ سارے اشعار آپ کو یاد ہیں، وہ حضور کی انگلیاں۔ جبریل کو جگانا ہوا تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا آقا اٹھئے، اللہ نے آپ کو بلایا۔ اللہ نے کہ حبیب کو جبریل نے اپنی پیشانی تلوے سے رگڑ کے حضور کو ظاہری طور پر بیدار کیا، حضور نے اس کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ ہے کوئی ایسا شخص جس نے مؤذن اور امام اور انتظامیہ کو چھوڑ کر کے بڑے 10-20 کلومیٹر پہ ڈھابا پہ کھانا کھانے کے لیے جانے والے لوگ کبھی اپنے بیٹے کو لے کے مسجد چلے گئے ہوں؟ آج بیٹے کسی ریسٹورنٹ پہ لے کھانا کھانے نہیں جاؤں گا، آج چل کر کے اللہ کے گھر کو جھاڑو لگاؤں، آج مسجد میں قرآن کے پاروں کو درست کروں گا۔ ہے کوئی ایسی بہن بیٹھی ہوئی میری ماں ہاں جو 2-3 ہزار کے لباس پہن لیتی ہیں، کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی ہیں میرے شوہر، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی مسجد چلا جا۔ اگر مسجد میں قرآن کے پارے پھٹ رہے ہیں، قرآن پرانی ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، ذرا سا وہ 10-20 قرآن گھر لے کے آ، میں اپنے کپڑے جو 2000 کے ہیں اسے 1800 کے پہنوں گی، 200 روپے کا اچھی کوالٹی کا کپڑا لے کے آ، میں مسجد کے پھٹے ہوئے قرآن کے لیے لباس بناؤں گی جسے لوگ جزدان کہتے ہیں۔ کیا دقت ہے؟ کون سے موت آ جاتی ہے، ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اتنا بھول جاتے ہیں اللہ کے گھر کے در و دیوار کو۔ ہم 2-2 ہزار روپے کی ناظر بھائی پرفیوم استعمال کرتے ہیں،
مہکنے کے لیے، دکھانے کے لیے، مہکانے کے لیے کتنے کریم پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں۔ اے میری بہنوں، کبھی اپنے شوہر سے کہا کرو یہ 200 روپے لے کے جاؤ اور اچھی کوالٹی کا عطر لے کے آؤ، جب عطر آ جائے نا اسے کہا کرو جا کے اسے مسجد میں قرآن کے پاروں میں لگا دینا، سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگا دینا، تھوڑا سا عطر میرے پاس لے کے آ جانا، میں بھی اپنے گھر کے پردوں میں لگاؤں گی، میں بھی جزدان میں لگاؤں گی، قرآن کی جلد پہ لگاؤں گی اور سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگاؤں گی۔ اگر مہکنے والی وہ زمین ملی، کسی کو 3 مرتبہ کہنا پڑا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، خوشبو مل گئی تو ہو سکتا ہے تسبیح بڑھ بھی جائے، تسبیح بڑھ جائے۔ میری بہنوں، کیا دقت آتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تم کس کے لیے تھی؟ تمہیں چاہیے قیمتی لباس پہنو، اچھی چیزیں استعمال کرو، لیکن وہ ساری چیزیں پہن کر پہلے مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے دیں۔ ہاں، حضور کا کریکٹر کیا تھا؟ پھر امام حسین جو پرورش پائے ہیں نا حضور کے دامن میں، آخر بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضور کا کردار سمجھ میں آئے۔ ہاں، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی صاف کی، اللہ اکبر، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی صاف کی۔ حضور کے غلام صحابہ کھڑے ہوئے تھے، جب اس نے چپکے سے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے جسم کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں، وہ تڑپ گیا، چیخ پڑا، عجیب سی کیفیت میں آ گیا۔ تب تک حضور کے صحابہ قریب آئے، سرکار معاف کر دیں، اسے مجھے دے دیں، میں اسے صاف کر دوں۔ حضور نے صحابہ کو منع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے حضور نے اپنے بستر کی گندگی صاف کی۔ صوفی ازم کیا کہتا ہے؟ صوفی ازم کیا کہتا ہے؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جو عیسائی تھا حضور کے قدم پہ گر پڑا، کہا حضور دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر۔ گرمی زیادہ ہے، زحمت نہ ہو تو ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، بس بیٹھے، کوئی جائے نہیں بھائی، میں معافی چاہتا ہوں۔ بچوں نے بھیک مانگ کے مجلسیں سجائی ہیں، مولانا ابو طالب صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، ان کا دل نہ ٹوٹے، حسین کو یاد کریں، حسین تمہارا انتظار کربلا میں کرتے، حسین بھی اپنی مجلسوں میں تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے صحابہ نے کیا کہا؟ حضور اس بستر کو مجھے دے دیں، میں اسے صاف کروں گا۔ کون سا جملہ تھا جو اس نے عیسائی نے سن کر کے اسلام قبول کیا؟ بتا دیں۔ صوفی ازم کہتا ہے، حدیث شریف اب روحانیت کے دائرے میں پہنچ گئی۔ صوفی ازم کہتا ہے صحابہ نے کہا تھا حضور یہ بستر مجھے دے دیجئے، اسے میں صاف کروں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیوں دے دوں، مہمان میرا تھا کہ تمہارا تھا، مہمان میرا تھا کہ تمہارا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا سنا وہ کہتا ہے میں تڑپ گیا، حضور کے صحابہ کھڑے تھے اور میں تڑپ گیا، حضور کے قدم سے لپٹ کے بولا حضور دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے غلامی میں رکھ لیا۔ جب نبی کا یہ کردار دیکھیں تو پھر پتا چلے گا، جب بنیاد کی اینٹ اتنی مبارک ہے تو حسین کے نام کا گنبد و مینار کتنا پاکیزہ ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اگر میں ایک شخصیت پر بات کروں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ ان کی 4.25 سال کی قیادت کے بعد صدیق اکبر نے 4.25 سال تقریباً حکومت کی ہے ظاہری طور پر، پھر پہلوئے رسول میں لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کے بھائی علامہ حسن بریلوی نے کہا تھا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ مجھے اس موقع پر پھر ولی صفت خطیب حضور سے شباہت میں یاد آئے۔ میں ان کا بہت خاص ہوں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس سے یہ زیادہ ہیں، غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، بتا دوں صاحب؟ سب یاد ہے، ان کو کچھ نیا نہیں معلوم۔ یہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں۔ یہ آپ کو میدان محشر میں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ ذرا سی دیر ہو گئی کہ ان کو کلاس میں پہنچنے کے لیے نا تو ان کے استاذ، ان کے ٹیچرز، ان کے ناظم، کمیٹی کے صدر ان کو ڈانٹیں گے۔ اس کی فکر نہیں ہے، فکر آپ کی ہے کہ آپ کیسے میدان محشر میں مسکرائیں۔ آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں آپ نے کھانا کھلایا، انہیں کیا دیا؟ ہمیں آپ نے نذرانہ دیں گے، انہیں کیا دیں گے؟ یہ 10-20 روپے نہیں، 100-200 روپے اپنی گاڑی میں تیل بھراتے ہیں، حضور کے نام کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کا اجر کون دے گا؟ کوئی دے نہ دے، رب کعبہ کی قسم اللہ کا رسول دے گا، اور کوئی دیکھے انہیں نہ دیکھے، امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ سید صاحب مجھے یاد آئے جب صدیق اکبر کو مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا، اسے یاد کیجئے، وہ بار بار آپ کے شہر میں نہیں آئیں گے، ہم جیسے کتے ہمیشہ بھوکتے رہیں گے،
صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا عمر فاروق اعظم نے، اے میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میری ماں اور میری بہنوں اپنے بچوں کو تربیت دیا کریں، اس صدیق اکبر کے اس قول کو بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ وعدہ کرو اسے کل بتاؤ گے کسی نہ کسی کو۔ غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کا جملہ کوڈ کیا گیا، سمجھے آپ؟ کیا صدیق اکبر مدینے میں ننگے پاؤں چلتے تھے؟ عمر فاروق اعظم نے پوچھا میرے بھائی مدینے میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ میں چپل جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ اب آئیے اپنی کمپیئر کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کھانا کھلا کے کھاتے تھے اور ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں۔ وہ حضور تھے جو اپنے غیر مسلم مہمانوں کے بستر کو دھل دیا کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اگر وہ غیر مسلم زخمی پڑا ہے ہندو کوئی شخص تو لوگوں سے کہتے ہیں ویڈیو بنا کر کہ وہ ہندو تھا۔ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے پہلے اس غیر مسلم زخمی کو اٹھاتے اسے اسپتال لے کے جاتے، پیسے ختم ہو گئے تھے کمیٹی والوں کو بلاتے، اب کی سال جلسہ بعد میں ہوگا، پہلے اس زخمی کا علاج کیا جائے، پہلے اس زخم کو بھرنے دیا جائے گا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ زخمی ہمیں نہیں جانتا لیکن مدینے والے آقا کو جانتا۔ کل جب اس کی محفل میں کہا جائے گا مسلمان بڑے درندے ہوتے ہیں، تب یہی زخمی انسان ٹھیک ہو کے بولے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اگر مسلمان وہاں نہ ہوتے تو میں تو مر گیا۔ تمہاری طرف سے وہ صفائی دے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو۔ آج ہمارے بچے 2-2 لاکھ روپے کی بائک لیتے ہیں، سیلنسر نکال دیتے ہیں، پٹ 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 آواز گلی کوچوں میں چلتے ہیں۔ کتنی مائیں ایسے ہوتی ہیں جو ان کے بچے 2-2 گھنٹے روتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو سلانے کے لیے مائیں اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو نکالتی ہیں نا، کوئی دیکھتا نہیں ہے، روتی رہتی ہیں۔ جب ان کے بچے بڑی مشکلوں میں سو جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اتنی ہی دیر میں قاری صاحب سے یہ صاحب اتنی ہی دیر میں یہ بدتمیز بے ادب قسم کا انسان سیلنسر نکال کر کے اپنی بلٹ لے کے اپنی گاڑی لے کے دوڑا ہے اس کے دروازے پر، اتنی زور سے آواز لگائی ہے کہ بچہ اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑا۔ پھر جب رویا ہے تو رات بھر اپنی ماں کو رلاتا رہا۔ اے میرے دوست اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ہو سکتا ہے وہ عورت رو رہی ہو جس کی سسرال بغل میں ہو اور اس کے میکے میں اس کا باپ ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہا ہو، بیٹی کو خبر مل گئی ہو کہ میرا باپ بیمار ہے، اسے دوا دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے بھائی کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں، وہ بیٹی رات بھر روتی رہی لیکن تمہاری ایک گاڑی کی آواز نے اس کے دل کو ایسا درد دیا کہ اس کا جو قلب ہے وہ اٹیک کی پوزیشن میں آ گیا۔ شاید کسی نے میرے باپ کی موت کی خبر لا کے میرے دروازے پہ گاڑی کھڑی کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے تم آئے ہو۔ تمہارا کام کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ہمارا کام کیا تھا، ہم نے کام کیا۔ آئیے دوستو، اگر تھوڑی سی انصاف کی بات آتی ہے، زمین کی بات آتی ہے، آج ہماری ذہنیت اس قدر گندی ہو گئی ہے نا، 2x2 کی زمین کے لیے 3 لاشیں گھر کے دروازے پر پڑی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 6x6 کے مکان کی زمین کے لیے بھائی کا بہن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ایک بھائی کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، بھتیجوں نے اپنے چچا کو بہت مارا ہے اور چچا نے اپنے بھائی کے بیٹوں کو بہت مارا ہے، 2 بہنوں میں اختلاف ہو گیا، وہ بہن اپنے گھر میں آتی ہے، سوچتی ہے پہلے اس بھائی کے یہاں جاؤں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس بھائی کے یہاں جاؤں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اے میرے دوست، سمجھ لے اسلام کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں۔ تجھے حسین سمجھ میں آ جائیں گے، پہلے حسین کی جو تربیت گاہیں ہیں اسے دیکھ لے۔ صدیق اکبر کے بعد ایک شخصیت پی ایم بنی ہے جسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ان کے نام پر کوئی بولے نہ بولے، ہندو تک سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اروند کیجریوال تو ان کا نام ادب سے لیتا ہے۔ بڑی تاریخی حیثیت ہے سرکار عمر فاروق اعظم کی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑی سی بات کربلا کی کرنی ہے، لیکن اتنی خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا اے لوگوں، جب نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ آئے ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی ہے، مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے، ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی ہے۔ یہ دور ہے فاروق اعظم کا، اس کے بعد سرکار عثمان غنی آئے اور سرکار مولا علی آئے۔ ان 2 ادوار میں ایک انصاف کا چیپٹر مجھے آپ کو دینا ہے۔ بھائی گرمی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں یہ بھی ایک آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں۔
اللہ اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے. پیچھے مڑ کے دیکھیں بھائیو, پیچھے مڑ کے دیکھیں. لوگ محبت سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ. دیکھیں بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے. دیکھیں انصاف کسے کہتے ہیں بتا دوں. صدیق اکبر کے بعد مسلمانوں کا پی ایم کون بنا؟ عمر فاروق اعظم. بولے کون بنا؟ ہاتھوں بڑھا کے بولو. تعلیم کی کمی ہے کہ بتانا پڑتا ہے. اہل تشا کے سب نہیں ہوتا. اہل تشا کے بچے گٹھیوں میں پی کے پیدا ہوتے ہیں. تاریخ حقیقت یہی ہے. اللہ معاف کرے. ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جلسوں میں وہ بہت بازاری باتیں سننا پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ وہ ہنگامہ پسند کرتے ہیں, اور یہ رات بھر بیٹھ کے پسینے بہاتے ہیں. یار بے مقصد ہو گئی شب. حقیقت ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں انصاف کسے کہتے ہیں. اب حسین سمجھ میں آئیں گے. یہ دور عمر فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. اسی دور میں سرکار مولا کائنات ارشاد, میں مدینہ شریف میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. کون کہتا ہے؟ حضرت علی. مولا کون کہتا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں. میں اپنے گھر میں سو رہا تھا, میں نے خواب کیا دیکھا کہ حضور کا زمانہ آ گیا. کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہیے. مولا علی فرماتے میں نے خواب کیا دیکھا, اللہ کے نبی مدینے میں ہیں اور حضور کی مسجد سے بلال اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بلال نے اذان دی تو سارے نمازی اپنے اپنے گھروں سے نکلے, حضور بھی اپنے حجرے سے نکلے. جب حضور اپنے حجرے سے نکلے تو حضور مصلی امامت پر چلے گئے. فجر کی نماز حضور نے پڑھائی. یہ علی خواب دیکھ, فجر کی نماز حضور نے پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے قبلہ کی طرف پیٹ کیا اور اپنے غلاموں کی طرف چہرہ مبارکہ کیا اور انہیں بتانے لگے, سمجھانے لگے دین کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں خواب ابھی میں دیکھ رہا تھا, اچانک ایک بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجوریں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں. کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ لڑکیاں حضور سے کیسی محبت کرتی. بوڑھی عورتیں مدینے میں حضور سے کتنی محبت کرتی تھیں. بوڑھے لوگ مدینے میں حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. بچوں نے حضور سے کیسا عشق کیا. آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, حسین کو سمجھو. ایسے بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. ہنگامہ نہیں, میں اپنی باتیں یاد کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں. سنیں, مولا علی فرماتے میں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجوریں لے کے آ گئی. میرے آقا نے فرمایا امی جان کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا یہ میرے پیڑ کی پہلی فصل ہے کھجور کی, اسے لائی ہوں, قبول فرما لے, غلاموں میں تقسیم کر دیں, اسے بانٹ دیں. علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کتنی؟ سب بولے. حضور نے سب کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. علی فرماتے ہیں کھجور بڑی میٹھی تھی. میرے دل نے کہا ایک کھجور حضور سے اور مانگو, لیکن ادب کی وجہ سے ہمت نہ پڑی. کھجور بڑی میٹھی تھی. کہتے ہیں میٹھی کھجوریں کھا ہی رہا تھا کہ اچانک اوریجنل میں نے کیا آواز سنی کہ واقعی حضور کی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی فجر کی. وہ آواز آئی تو میں جاگ گیا. جب جاگ گیا تو خواب کے رشتے سے اپنے آپ کو الگ کر دیا, منقطع کر دیا, توڑ دیا. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا آج کو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, بڑا خوش ہوا. علی فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آئی تو میں نے وضو کیا, میں نے نماز کی تیاری کی, چلا گیا حضور کی مسجد میں. تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے خواب میں حضور اپنے حجرے سے نکلے تھے ویسے عمر بھی اپنے گھر سے چل کے مصلی پر آ گئے. اب عمر فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی. کہتے ہیں مولا علی میں نے کیا دیکھا, عمر فاروق اعظم نے فجر کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف پیٹ کر کے حضور کے غلاموں کی طرف چہرہ کر کے ان کو کچھ تعلیم دینے لگے. اچانک کہتے ہیں کہ سرکار مولا علی وہی خواب کی وہ تصویر ریورس ہوئی. میں نے کہا جیسے حضور کی موجودگی میں بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجور لے کے آئی تھی ویسے میں نے دیکھا اوریجنل طور پر اصل ایک بوڑھی عورت واقعی ڈلیے میں کھجور لے کے آ رہی. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹھے تھے کیا بات ہے امی جان؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا آقا یہ میرے پیڑ کی پہلی فصل ہے, اسے قبول فرما لے, حضور کے غلاموں کو اسے بانٹ دیں. علی فرماتے میں خوش تھا, جو خواب دیکھا اس کی تصویر تعبیر کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. اب عمر فاروق اعظم نے ڈلیے میں کھجوریں لی اور سب کو کتنی ایک ایک کھجوریں حضور نے سب کو عمر فاروق اعظم نے بانٹی. علی فرماتے ہیں رات میں تو میں نے حضور سے ایک ہی کھجور مانگی تھی,
دوسری نہیں مانگی تھی ادب کی وجہ سے، لیکن یہاں تو عمر فاروق اعظم دوست تھے، یہاں تو اپنائیت کا معاملہ تھا، تھوڑی سی ہمت میری پڑ گئی، میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے کھجور یہ بھی بڑی میٹھی تھی، علی فرماتے مولا کھجور یہ بھی بڑی اچھی تھی، تو میں نے عمر فاروق اعظم سے کہا بھائی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا اگر دقت نہ ہو تو ایک دو کھجوریں، اگر زحمت نہ ہو تو ایک دو کھجوریں اور دے دیں، خدا کی قسم سنو دوستو اسے انصاف کہتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے ٹیلیا زمین پر رکھ دیا اور فرمایا اے علی تمہیں میں 2 کھجوریں کیوں دوں جب تمہیں خواب میں مدینے والے آقا نے ایک ہی کھجور عطا فرمایا۔ یہ وہ کلاس ہے، یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ تربیت گاہ ہے جس کے سائے میں حضور نے اپنے حسین کو پرورش پانے کی توفیق دلوائی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ اکبر اللہ۔ آگے دیکھیں کہانی کیسی ہوتی ہے۔ امام حسین کی نے جن کی انگلیاں پکڑ کے مدینے میں اپنے آپ کو دوڑایا ہے وہ صدیق و عمر تھے، عثمان و علی، ان کا کریکٹر کہتا تھا، وقت ہوتا تو بتاتا سرکار عثمان غنی کے حوالے سے ان کی شان کے بارے میں میرے امام کا یہی شعر کافی ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت کی جو کرسی پر جو شخصیت آئی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو، اسے علی کہتے ہیں۔ علی کون ہے؟ جناب حضرت مولا علی کے ابو کا نام تھا جناب ابی طالب، وہ بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، وہ بیٹے تھے جناب ہاشم کے، وہ بیٹے تھے جناب قصی کے، وہ بیٹے تھے کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ لوئی کے، وہ خاندان اوپر چلا گیا جو حضور کے نور کا، نور مصطفیٰ کا وارث رہا۔ ٹھیک ہے، جناب عبد المطلب سے پھر وہ شاخ آئی ہے حضور کے والد جناب عبداللہ کی طرف، پھر نبیوں کے سردار کی آمد ہوئی۔ یہ سرکار مولا کائنات کون ہے؟ حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ، کیا نام ہے؟ نا آواز نہیں آئی بھائی، جناب عبداللہ حضور کے ابو کا نام، اور جناب مولا علی کے ابو کا نام جناب ابی طالب۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اوپر، دونوں کے باپ کا نام تھا جناب عبد المطلب، ان دونوں کے دادا کا نام تھا جناب ہاشم۔ سبحان اللہ، اونچی بولے تو کیا مطلب؟ علی حضور کے سگے چچیرے بھائی ہوئے، سمجھ رہے نا؟ علی حضور کے سگے چچیرے بھائی ہوئے۔ علی کی ماں کا نام تھا فاطمہ، کاش آپ سبحان اللہ کہتے، میرے کہنے سے کہیں گے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی، جب بزرگوں کا نام سنے تو تڑپ جائے گا۔ حضور سے میری بہنوں سنو اور ہاتھوں کو اٹھاؤ سمجھو، اس بات کو یاد رکھے، کل بتاؤ گے اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور میری 2-3-4 بیٹیاں ہیں، اپنی بچیوں کو کون سا عمل بتاؤں کہ میری بچیاں اسے پڑھا کریں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی بچیوں سے کہنا یہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ۔ پھر سے اٹھائے ہاتھ، وعدہ کرو بتاؤ گے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو 111 مرتبہ روز پڑھنا ہے انشاءاللہ بولے۔ اس نے کہا یا شیخ یہ بتائیں یا فاطمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے جو بچیاں یا فاطمہ کا ورد کریں گی اللہ انہیں کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے۔ بتاؤ گے انشاءاللہ؟ اونچی بولو بتاؤ گے؟ اس نے کہا حضور یہ تو بچیوں کے لیے ہو گیا اور بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے؟ تو سرکار غوث اعظم مسکرائے، بولے ان لڑکوں سے کہنا کہ میرا نام لیا کرے یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہی وظیفہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یا شیخ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا۔ بچیوں کو کیا بتائیں گے پڑھنے کے لیے؟ آواز 40% لوگوں کی آئی ہے، بقیہ لوگ 111 مرتبہ انشاءاللہ۔ اور ایک عمل، جن بچیوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، شادی کی عمر ان کی ہو رہی ہے، ان بچیوں سے کہنا روزانہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ بولیے کہ نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولے، اسے چاہیے سورہ رحمان پڑھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سورہ
رحمان کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت سارے مبارک، یہ بہت کام کی چیزیں آپ، ٹھیک ہے. یہی سرکار مولا علی ہے جنہیں حضور نے حکمت کا گیٹ کہا، حکمت کا دروازہ کہا، مولا علی سبحان اللہ، باب العلم کہا مولا علی کو. پیدا ہوئے ہیں حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں پیدا ہوئے ہیں مولا علی کعبے کے اندر. ذرا سا اختلاف ہوا، اختلاف کی طرف نہ جائیں، ذہن پاک رکھیں، ایسا ہو سکتا ہے بس بات ختم. سرکار مفتی اعظم عالم سے اس کو لکھ لیں، بہت لوگ حوالے مانتے ہیں، بڑی دقت ہے. سرکار مفتی اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، ہم سید صاحب نے سفر کر کے فرمایا تھا کہ حضور پوچھا گیا کہ کیا امی آمینہ کے شکم میں جب حضور تشریف لائے تھے تو حسد کی وجہ سے کیا مکے میں 300 عورتیں مر گئی تھیں؟ کیا حسد کی وجہ سے 300 مکے کی عورتیں مکے میں مر گئی تھیں کہ نبیوں کے سردار کا نور میرے شکم میں کیوں نہیں آیا؟ تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اس میں کوئی تعجب بھی نہیں.